اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ناظرین، آج کے اس سیگمنٹ میں ہم سورہ البقرہ کے 35ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، اور یہ 35ویں رکوع کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ فرمایا، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا، اور جھگڑا کیا تھا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس شخص کو حکومت عطا کر رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت کا اختیار تو میرے پاس بھی ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، ذرا مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ منکر حق، وہ اللہ کا باغی اور سرکش بادشاہ حیران اور ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا پھر اس شخص کی مثال کو یاد کرو کہ جس کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا تھا، علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نقصوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، کھنڈرات بن چکی ہے، یہ بستی جو موت کی نیند سو چکی ہے، اللہ اس کو دوبارہ کیسا زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا، اور وہ 100 برس تک مردہ حالت میں پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت اس حال میں رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا تم پر 100 برس پر یہ موت طاری رہی ہے، اب ذرا اپنے کھانے پینے کو دیکھو، اس میں ذرہ برابر بھی تغیر نہیں آیا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ دوسری طرف تم اپنے گدھے کو دیکھو، اس کا پنجر تک بسیدہ ہو گیا ہے، اور ہم نے
اس لیے یہ کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کے لیے ہم نشانی بنانا چاہتے ہیں، پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل صاف نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر ہے جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا ہے میرے مالک تو مجھے دکھا تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا، تو اللہ نے فرمایا کیا تو ابراہیم کیا تمہارا ایمان اس بات پر نہیں ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا مالک میرا ایمان تو پکا ہے۔ اس میں انشاءاللہ اور ماشاءاللہ بھی نہیں کہا بلکہ اس طرح سے کہا کہ میرا ایمان تو بے شک بغیر کسی شک اور ریب کے ہے، مجھے ذرا اطمینان قلب چاہیے۔ اللہ نے اس کو فرمایا کہ اپنے 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ان کو 4 مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کو رکھ دو اور پھر اس کو آواز دو، وہ دوڑے چلے آئیں گے، اور خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکمت والا ہے۔ تو اس میں ناظرین 2 انبیاء کا اور ایک بادشاہ کا ذکر ہے۔ دونوں کو آزمایا گیا، دونوں کو سامنے دلیل لائی گئی، اللہ کی ہدایت کو اس کے سامنے پیش کی گئی، لیکن بادشاہ اپنے تخت و تاج کے اور طاقت کے زوم میں جو اللہ کی دی ہوئی دولت اور طاقت تھی اس کے زوم میں اس نے اللہ کی بات کی دلیل سننے کے بعد بھی لاجواب ہونے کے بعد بھی ایمان لانے سے انکار کیا اور اپنی ہٹ درمی اور ضد کے اوپر قائم رہا۔ اور دوسری طرف 2 انبیاء ہیں، ایک نبی کا نام نہیں آیا ہے کہ ایک بستی سے گزرا ہے جس بستی پہ تباہی اور بربادی آ چکی تھی، اس بستی کا وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ بستی دوبارہ زندہ کیسے ہوگی۔ اللہ نے اس کو 100 سال کی موت دی اور 100 سال کے بعد آپ دیکھیں کہ 100 سال وہ موت کی حالت میں رہا، اس کی روح قبض ہو گئی، اس کو آس پاس کا کچھ معلوم نہیں ہوا۔ لیکن آج مسلمان امت میں یہ عقیدہ ہے کہ ہر مرنے والا جو قبر میں دفن کر کے جس جنازے کو آتے ہیں وہ تھوڑی ہی دیر میں زندہ ہو جاتا ہے اور آنے اور جانے والوں کی پکاریں بھی سنتا ہے، ان کی پکاریں بھی لگاتے ہیں۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص سے اللہ نے پوچھا اس حال میں کتنی دیر رہے؟ کہا کہ شاید 1 دن یا 1 دن کا کوئی حصہ، کہا پورے 100 سال رہے ہوں۔ اور ذرا کھانا دیکھو ویسا کا ویسا ہی تازہ ہے جیسا تم نے رکھا تھا، اور گدھے کو دیکھو کہ وہ اس کا جو ہے وہ ہڈیاں بھی جو ہے وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، اور پھر اللہ نے اس کے اوپر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، اس گدھے کو بھی زندہ کر دیا، اور اللہ کا وہ بندہ فوراً ایمان لے آیا، یقین کر لیا اس نے کہ اللہ میں جانتا تھا، وہ کہتا ہے اللہ طاقت والا، اختیار والا اور اقتدار والا ہے، وہ جس کو چاہے جب زندگی دے اور جس طرح چاہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا وہ سوال کہ تم مردوں کو کیسا زندہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کو زندگی دینے میں اتنی دیر بھی نہیں لگتی جتنی دیر ابراہیم کے منہ سے ان پرندوں کو پکارا گیا اور وہ پرندے اس کے پاس دوڑے چلے آئے۔ تو پروردگار عالم اس طرح سے اپنے پیغمبروں کو اور اپنے جو دشمن ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دلیل کے ساتھ پوری حجت کے ساتھ ان کو سامنے رکھ کے دیتا ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہارے لیے بھلائی ہے اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں یہ تمہارے لیے وہ ہے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔